اسمبلی کی بالادستی ہے, ہمارے کسی نے جا کے اسے لڑا بھی نہیں, یہ اسی طرح رہتا, کل عدم ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک ایسے کیس کی طرف اشارہ کیا گیا, کوٹیکنا کیس سوئس بینک کا, جس میں جو ہے خود جو ہے جس کے 7 ججز کے سامنے یہی عبدالحفیظ پیرزادہ انہوں نے جو ہے بائسڈ کہہ کے اس ججمنٹ کو جس میں سزا سنائی گئی تھی, اور ان 7 ججز کے آگے جس میں چودھری افتخار بھی ہیں, یہ ثابت کیا کہ جی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے اور ججز بائسڈ ہیں, اور یہ فیصلہ آیا کہ جی ہاں واقعی یہ بائسڈ ہیں. ٹیپیں سنی گئیں جس میں جو ہے وہ خالد انور جو ہیں وہ ان کو فون کیا جا رہا ہے, خالد انور فون کر رہے ہیں سیف الرحمان کے اشارے سے, ملک قیوم کی ٹیپیں ہیں, سب کچھ ہے. وہ ثابت ہوا ملک قیوم کو اس کے صلے میں بلو پاسپورٹ ملا, جبکہ وہاں کے اس وقت کے لاء سیکریٹری نے کہا تھا یہ نہیں ملنا چاہیے, اور وہ گھوم گھام کے آئے. اب NRO آ رہا تھا نا, صرف ایک یہی کیس جس کو پھینک دیا گیا تھا کورٹ سے اٹھا کے. جب یہ ڈسکس ہوگا تو پھر اس طرح کی باتیں آئیں گی. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے NRO سے, ہمارے سارے لوگ جا رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ ہم مثال قائم نہیں کر رہے, ہم نے جب بھی مثال قائم کرتی ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے, کیا میں اس سے یہ ایک پرسیپشن لے سکتی ہوں, یا if I'm wrong تو مجھے درست کیجیے گا, کہ آپ سمجھتی ہیں جو ججمنٹ آئی ہے اس میں کہیں بائس ہے؟ بالکل, اس میں جو ہے کل عدم تو ہونا تھا نا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, ہونا تھا. صرف ایک ہی کیس کو کیوں چھوڑا گیا جو پھینک دیا گیا تھا عدالت سے اٹھا کے, 7 ججز نے اسے پھینک دیا تھا, اور یہی عبدالحفیظ پیرزادہ نے ثابت کیا تھا کہ جو ملزم ہے وہ انوسینٹ ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. آج وہ وہاں کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرے پاس ججمنٹ کی میں ججمنٹ کی کاپی بھی لے کے آئی ہوں. بالکل لے کے آئی ہوں, اور میں نے اس سے پہلے انہیں پڑھائی بھی ہے, اور ابھی میں اور آگے بات کروں کیونکہ بہت ساری میں آپ کو دے کے جاؤں گی, کل آپ پڑھ کے دوبارہ کیجیے گا. میں نے ان سے یہی بات کہی تھی جو مجھے یاد بھی ہے, اور جو اس آرڈر کے آخر میں بھی ہے. وہ بات یہ ہے کہ یہ کیس پھینکا باہر اس لیے گیا تھا کہ یہ ٹیلی فون ٹاک ہوئی تھی, اچھا, اور بائس کی وجہ سے کیس واز سینڈ بیک فار ری ٹرائل. میرٹ پر ججز نے ججمنٹ نہیں دیا تھا, اس کیس کا میرٹ پر ججمنٹ نہیں دیا تھا, مگر کیونکہ خالد انور صاحب نے اور سیف الرحمان صاحب نے جسٹس ملک قیوم کو فون کیا, جو قیوم صاحب وہی ہیں جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, پریشرائز کیا کہ کیس کا جلدی فیصلہ کرو, اور کیس تم نے کیا لکھا ہے. تو جب کورٹ کے سامنے یہ ایویڈنس آیا تو کورٹ نے کہا کہ یہ بائسڈ فیصلہ ہے اور یہ واپس ری ٹرائل کے لیے بھیجا جا رہا ہے. کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. جب میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا تو کیس دوبارہ سنا جا سکتا ہے, اور کورٹ نے خود یہ کہا کہ ری ٹرائل کے لیے واپس ججز کے پاس بھیجا جائے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ NRO کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر صحیح کام بھی نہیں کیا. اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر NRO کا جو اسپرٹ تھی نا, NRO کی اسپرٹ یہ تھی کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں وہ نہیں چلنے چاہیے پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, یہی اسپرٹ تھی, دوسرے کے خلاف بنا. اچھا, مگر اس لوپ ہول سے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی ہے کہ ان کو ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیتے ہیں نا, 2 سال کا وقت تھا آپ کے پاس. مگر جیسمین اس لوپ ہول سے بہت سارے نکل گئے, یعنی انکلوڈنگ کرمنل کیسز, ٹھیک ہے, فوجداری مقدمے بھی نکل گئے, وہ سارے بہت سارے نکل گئے. میں تو آج تک یہ سوال کرتی پھر رہی ہوں کہ 34 پولیٹیشینز کے علاوہ وہ 8000 لوگ کون ہیں, وہ کون ہیں جو بینیفٹس ہیں ان کا کوئی کیوں نہیں بتاتا. اور اگر یہ آرگومنٹ کیا جائے کہ جی یہ تو فائنینشیل سکیمز ہیں اور یہ کیسز فائنینشیل سکیم والے نہیں تھے تو لہٰذا کلین تھے, میں تو کہتا ہوں کرمنل کیسز تو شاید فائنینشیل سکیم سے زیادہ خطرناک ہیں. آپ سمجھے نا, جس میں جانے گئی ہوں ہے نا, جس میں بہت کچھ ہوا ہو تو وہ تو بہت زیادہ خطرناک ہیں, وہ بھی اس لوپ ہول سے نکل گئے. اچھا, لہٰذا NRO کے اندر جب یہ پارلیمنٹ میں آیا تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کیا. پرویز مشرف صاحب نے آپ کا انٹرویو ایک چھپا ہے, اس حوالے سے میں یہ بتا دوں, آپ نے فارمر صدر پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ NRO کی جو ڈیسیجن ہے پروملگیٹ کرنے کی NRO کی, اٹ واز اے مسٹیک. دوسرا انہوں نے کہا میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, کبھی نہ کبھی کچھ میری مجبوریاں ہیں لیکن قوم کے سامنے آ کے میں تمام حقائق NRO کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ NRO کیوں, کب اور کس لیے دیا گیا اور کون سی قوتیں اس کے پیچھے تھی, جو آج کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے NRO دے دیا اور خود ملک سے چلا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دے دیا چلیں ٹھیک ہے, لینے والے بچے تھے, لینے والے بچے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی, آپ نے کہا اس لوپ ہول میں سے اور لوگ بھی نکل گئے, جو 3000 فوجداری مقدمے کروائے گئے ختم, کیا وہ MQM نے نہیں کروائے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ مورل سٹانس لیا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے اوپر میرا الزام ہے, میڈیا کے اوپر, کہ آپ نے بھی ٹوٹل فوکس ان سیاستدانوں پر کر لیا. صرف زرداری پہ اور کسی پہ نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کیوں فوکس وہاں کیا, what happened to the criminal case. میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتی ہوں, فوکس کیوں نہیں کیا گیا, نہیں, اور میں ایک بات اور بھی کرنا چاہتی ہوں. اگر مسلم لیگ این
آج کہتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دیں تو ان کو یہ شور نہیں مچانا چاہیے. اسمبلی اور سینٹ کا جوائنٹ سیشن میں امپیچمنٹ کرا کے 50% آپ وہ لے لیں, حمایت سیدھے طریقے سے آئے نا, باہر کیوں شور مچا رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا نا مسلم لیگ این نے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو استعفیٰ چاہیے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ پھر اسمبلی میں کریں نا. ایک مختصر سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈائریکٹ صدیق الفاروق صاحب کے پاس جائیں گے اسلام آباد. ویلکم بیک. جی صدیق الفاروق صاحب, آپ کچھ کہیں گے اسلام آباد سے؟ جی بہت شکریہ. میرے وہاں بڑے خوبصورت بھائی بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں, اور شیلا رضا جیسی خاتون جو ہے جب اسے غصہ آ جائے تو پھر بہت سی فیکچول مسٹیکس بھی کرتی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے 4 رکن ہیں آئینی اصلاحاتی کمیٹی میں, ہمارے 3 ہیں. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے اسمبلی میں پیش ہی نہیں کیا اپنا این آر او کے بارے میں بل. تو یہ تو این آر او میں اسمبلی میں پیش کیا, قائمہ کمیٹی میں چلا گیا, قائمہ کمیٹی نے اپروو کر کے واپس دیا, اور وہاں سے انہیں واپس لینا پڑا. اب یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہیں ان چیزوں پر ان کی نظر نہیں ہے. نہیں, میری نظر تیسری ہے, بات جب میں یہ دوسری دفعہ شور مچایا تو پارلیمنٹ کی بالادستی کی نا ہم نے, کہ نہیں لائے, جو ہمارا حق تھا وہ ہم نے کیا. مسٹیک آپ کی میں نے. چوتھی بات انہوں نے کی ہے جی کہ وہ 17ویں ترمیم. اب 17ویں ترمیم آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئے, ان کے لیڈر تھے, انہیں کریڈٹ جاتا ہے, ٹوٹا ہوا پاکستان ہے, 90,000 فوج قید ہے, لیکن انہوں نے 20 دسمبر کو اقتدار سنبھالا. اپریل میں کمیٹی قائم کی, محمود علی قصوری صاحب کی قیادت میں 25 رکنی. اکتوبر میں تمام پارلیمانی لیڈروں سے ملاقات کی اور جناب مسودہ پیش کیا, اور اپریل میں آئین جو ہے وہ بن گیا, پاس ہو گیا اتفاق رائے سے. گویا پورا آئین جو ہے 73 کا 0 سے آخری شک تک صرف 11 مہینوں میں مکمل ہو گیا. انہیں 22 مہینے ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کے میرے اہل اور لائق اور جناب علی سمجھدار بہنوں بھائیوں کو, اور انہوں نے ابھی تک مسلم لیگ این کے بھی تو قابل ترین بیٹھے ہیں, وہ کچھ کر دیں. ابھی تک 17 میں ہمارے پاس میجارٹی ہوتی تو ہم آپ کو میجارٹی کی بات ہی نہیں ہے, ہمارے پاس میجارٹی نہیں ہے نا, دوسری پارٹی آپ کا ساتھ دیں گی. اچھا اس کے بعد انہوں نے غلط بیانی سے کام کریں, اب وہ نہ بولے نا, میں نہیں بولا, میری بات میں نہ بولے اسپیکر. جی میں نے یہ ایک بات میں اور کروں گا, پھر سوال آپ کریں. یہ ڈپٹی اسپیکر ہیں, انہیں ہاؤس کے آداب تو پتہ ہونے چاہیے نا شیلا بہن, آپ کو کیسے بولتے ہیں, تو ایک موجود ہے نا بات. اچھا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب عدلیہ بحال کرنے کا ہم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. بھائی کون سا طریقہ اختیار کیا؟ آپ تو یہ کہتے تھے, آپ تو یہ کہتے تھے کہ ایک ملک میں 2 ججز چیف جسٹسز نہیں ہو سکتے. آپ کے وزیر قانون جو آپ چیئرمین سینٹ ہیں, پھر آپ نے اس وقت سن تو لینا, پھر آپ نے اس وقت عدلیہ بحال کی جب لانگ مارچ ہوا, یعنی وہی فارسی والی بات. آپ بات سن لینا جی. اب آپ کو, آپ کیسی ڈپٹی اسپیکر ہیں کہ آپ کو آداب نہیں پتہ پارلیمنٹ کے. ایک بیٹھی ہے نا آپ کے سامنے اسپیکر, یہ یاسمین اسپیکر ہے نا, بیٹھی ہے نا, کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہی آپ اس کو چلانے دینا ان 3 رکنی ہاؤس کو. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کون کیا کہہ رہا ہے. شیلا جب آپ بول رہی تھی تو وہ بولے تھے, نہیں لیکن نہیں وہ بولے تھے, نہیں کرے نا. اچھا آپ کو موقع ملے گا نا, ہٹ گئے جب آپ کو موقع ملے گا شیلا. نہیں وہ تقریر بھی کرتے ہیں, آپ نہیں کر رہے وہ. جی صدیق الفاروق صاحب, میں فیکچول بات کر رہا ہوں کہ جب لانگ مارچ ہوا تو اسی ایگزیکٹو آرڈر سے ججز بحال ہو گئے, اور پھر بقول ایک فارسی شعر کے کہ ہر